بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن ادر دین یہ والے ایشوز، اور عین ممکن ہے یہ تو دسمبر کے اندر کہہ رہے ہیں سیکنڈ ویو آنی ہے، اگر دسمبر کے اندر سیکنڈ ویو آئی تو پھر یہ اکیڈمی بند ہو جائے گی، پھر ہو سکتا ہے 3-4 مہینے یہ اکیڈمی بند رہے سردی کی وجہ سے۔ اور یہ ملاقات والا جو معاملہ ہے نا، یہ میں یعنی بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے کلچر سے وہ جو شخصیت پرستی والا ایک ایشو ہے نا، وہ ابھی تک نہیں نکلا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم ملاقات کر لیں، ہاتھ لگا لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی۔ ویڈیو سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے وہ ایک محبت والا آپ کا جو جذبہ ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ملاقات کی بجائے نا اس پہ ایمفسائز کریں۔ اور کئی لوگ جو ہیں چونکہ اس کورونا کے دوران ہی انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس دعوت سے، کام بہت زیادہ اوپر چلا گیا، تو وہ کسی کو 3 مہینے 4 مہینے بھی ہوئے ہیں نا، وہ بھی کہتا ہے جی بس میں پہنچ ہی جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں، آپ آرام سے ویڈیوز دیکھیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ مسئلے ڈسکس کرنے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے جو مسئلے ڈسکس کرنے ہیں یا ابھی آپ کے دماغ میں میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آئیں گے، وہ مسئلے بھی سارے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں ٹائپ کریں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم ویب سائٹ پہ بھی لکھتے ہیں ہمیں جواب نہیں آتے ہیں۔ آپ ویب سائٹ کو بھی چھوڑیں، آپ آ کے یوٹیوب کے اوپر جو بھی آپ کے دماغ میں عقیقے کا مسئلہ ہے، عقیقہ لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ رمضان کا کوئی مسئلہ ہے، میلاد کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی فقہی مسئلہ بچا ہے، نہ کوئی عقیدے کا مسئلہ کہ جو ریکارڈ ہونے سے رہ گیا، اور ایک کلپ نہیں سر 20 کلپ کھلیں گے۔ تو آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا کریں، رومن میں ٹائپ کریں، اور آپ گوگل کی جو وائس والا آپشن ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی، ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ آپ کا کلپ کھل جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک ہی دن میں سارا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، خصوصاً جو لوگ کچھ عرصہ ہوا انٹروڈیوس ہوئے تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ملاقات ہو جائے، پھر کہتے ہیں ڈیٹیل میٹنگ کرنی ہے۔ میٹنگ میرے بھائی متحمل ایک انسان کیسے متحمل ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ کرے؟ آپ ذرا بتائیں، یا میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ فون پہ بات کروں؟ ہمارا تو یہ ٹیلی فون یہاں پہ ایکسچینج بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کال کے اندر کئی کالیں آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ پھر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کا موبائل کو اٹھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی بڑی کالیں ملائی ہیں جی، آگے سے بندے ہی کوئی نہیں اٹھاتا۔ وہ میرے بھائی وہ جو آپ کو کالیں جاتی ہوئی فیل ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ آلریڈی وہ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ فون اٹھا نہیں رہا، وہ آلریڈی کسی نمبر پہ بیزی، چاہے آپ کو میسج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ نمبر بیزی ہوتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلتے ہیں، بیچ میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ واٹس ایپ اگرچہ اس کے اوپر ہے لیکن ہم اس کو انٹرٹین نہیں کرتے، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو کہتا ہے جی 2 نمبر رکھ لیں، 2 نمبر رکھیں گے 2 بندے رکھنے پڑیں گے، 2 بندے بھی رکھ لیں پھر بھی پرابلم نہیں ختم ہونی۔ تو آپ ہی بار بار ٹرائی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رابطہ ہو جائے گا اس نمبر کے اوپر۔ یہ پاسبل نہیں ہے، اتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے بھی نمبر رکھیں، اور پھر زیادہ نمبروں کا یہ بھی نقصان ہوگا، پھر آپ لوگوں نے گپے بھی مارنی شروع کر دینی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ پھر دوسروں کا بھی خیال نہیں رکھتے، بھی یہ نمبر ہم نے ڈاک کے لیے رکھا ہے، آپ ریسرچ پیپرز منگوائیں، احادیث کی کتابیں منگوائیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر TCS کروائیں گے آپ کے گھر۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے مسائل پوچھتے رہیں، وہ پھر مسائل پوچھتے ہیں، پھر بعض اوقات کوئی ڈیبیٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو مہربانی کریں اس نمبر کو آپ اس اعتبار سے، اور یہ جو بعض بڑے بھولے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ٹرائی کی ہے، نمبر اٹھایا نہیں تو ہم خود ہی آ گئے ہیں اتنی دور سے۔ یار یہ آج کل کے اس مہذب زمانے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کے گھر بغیر اس کو بتائے ہوئے پہنچ جائیں، جبکہ گورنمنٹ اتنی سختی کی ہوئی ہے کورونا کے اعتبار سے، پلیز آپ اتنا خرچہ کر کے اتنی تکلیف سفر کی کاٹ کے آتے ہیں، مجھے بھی بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں ملتا ہوں، اور پھر کئی لوگ آ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی فارغ ہی ہوں گے چلو ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں اگر سپوز فارغ بھی ہوں ان دنوں میں تو ملاقات تو نہیں کر سکتا، میں کتنے لوگوں سے ملاقات کروں گا؟ میں نے کوئی ڈیرا تو نہیں کھولا ہوا میرے بھائی، نہ کوئی پیر خانہ ہے، نہ یہ کوئی ایسی خانقاہ ہے کہ جس پہ میں نے بیعت لینی ہے آپ سے، یہ چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہمارا تو کوئی موٹیو ہی نہیں کسی کو ملنے کا، یقین کریں مجھے 1% کسی کو ملنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ پرانے زمانوں کے مسئلے تھے کہ جب آپ کو شوق ہوتا تھا، جب میڈیا کا دور نہیں تھا کہ چلیں یار کوئی PR بنے گی، ہم کسی دوسرے شہر میں جا کے بھی اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، یعنی پازیٹیو ہے وہ چیز۔ آپ بچپن میں سنا کرتے ہوں گے کہ جی آج فلانے گرانچ فرام موربی آ رہا ہے، فلانے شہر تو لوگ پہنچتے تھے۔ اب تو مولوی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے گھر لے ہیں اس کو پکڑ کے یوٹیوب کے اوپر۔
ویڈیو سے ریکارڈڈ ہے. تو لہٰذا اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. باقی جو آج کل پھر بھی جن لوگوں کو ملنے کی خواہش ہوتی ہے اس میں ان کے اپنی دنیاوی منفعت بھی شامل ہوتی ہے, تو مجھے کوئی ایسی منفعت نہیں ہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ بھی جہاں پر ہیں وہیں پر رہیں, ہمارے لیے دعا کریں اور اس دعوت حق کو آپ لوگوں تک پہنچائیں, بجائے اس کے کہ میرے ساتھ آ کے رونا روئیں. مجھے پتہ ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں, ہر بندے کی ایک پوری سٹوری ہے, تو وہ بجائے مجھے سٹوری سنا کے میرے گلے لگ کے رونے کے, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد کریں اور لوگوں تک یہ سچائی کا پیغام پہنچائیں. یہ کام ہے کرنے کا. مجھے تو آلریڈی پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس تکلیف سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے جو کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں. تو میرے ساتھ آ کے تو یہ رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر آگے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب ہیں, ہم نے ان کو بتایا, وہ آگے سے یہ کہتے ہیں بھئی میں کیا کروں, آپ کا کام صرف بتانا ہے, اور وہ بھی مولویوں کے شر سے آپ بچ کے رہیں, پبلک پہ محنت کریں. مولوی تو بیچارے اپنے اپنے فرقوں کے آگے بکے ہوئے ہیں, ان کا ذریعہ معاش چونکہ وہ فرقہ ہے وہ اس سے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے, یہ آپ بھول جائیں. آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت ہی مولویوں نے کی تھی, علماء یہود نے. عوام الناس تو مخالفت نہیں کرتی ہے, وہ تو علماء کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت علماء یہود نے کی. تو آپ اتنے شریف بن کے آپ سمجھتے ہیں کہ علماء جو آپ کی بات مان لیں گے. سر یہ دنیاوی پروفیسر کا حوصلہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں نا کہ سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے نا, یہ کتاب میں ایسے نہیں لکھا جو آپ نے ٹیکسٹ بک مجھے لگوائی تھی. تو وہ جناب سوری بھی آپ کو بولیں گے اور تھینک یو بھی بولیں گے. اور علماء کو اگر آپ بتائیں کہ سر آپ نے بتایا تھا قرآن میں بخاری مسلم یہ دین ہے, تو یہ دیکھیں یہ تو یہ لکھا ہے, آپ تو یہ بتا رہے ہیں, تو اپنے مریدوں سے کہے گا پھینک دیو, تھینک یو نہیں, پھینک دیو, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیو. یہ تو دنیاوی ٹیچر کا حوصلہ ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں نا جو لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے, دنیاوی ٹیچروں کی تو بڑی عزت کرتے ہیں. آپ اپنا ظرف دنیاوی ٹیچر والا لے کے ہیں تو لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے. دنیا میں صرف یہ مذہبی طبقہ ہے جو اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے روگردانی کرتا ہے اور